صدق اللہ. یہ محفل اپنی منزل کی طرف اب پہنچتی جا رہی ہے. ابھی نعت نبی گنگنا رہے تھے، رسم پیش کر رہے تھے قاری اسامہ صاحب. یہ حلف مولا یہاں کے استاد ہیں، ماشاءاللہ اچھی تقریر بھی کرتے ہیں، نعت بھی پڑھتے ہیں اور خوب دل کھول کر پڑھاتے بھی ہیں. اور جو بھی ہیں یہاں اساتذہ ماشاءاللہ سب اچھے پڑھاتے ہیں. اب آپ کے سامنے دو منٹ کر کے چار دور سے تاثرات ہم سننا چاہتے ہیں. اس کے بعد حضرت کا بیان ہوگا، پھر دعا ہو جائے گی مختصر وقت میں انشاءاللہ. تو ہم سب سے پہلے چاہیں گے، اس سے پہلے تعلیم ہے، وہ ہماری خواہش ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا چاہتے ہیں. وہ ہمارے بہت ہی عزیز ہیں، ہمارے بڑے بھائی کے نواسہ ہیں اور بہت شوق سے یہاں داخلہ لیا. 2 مہینہ پہلے علم پڑھنا ہے. ان کے والد صاحب ہیں اپنی اعجاز ندوی صاحب، جو داؤد رضا سے ہمارے شریعت سے انہوں نے قاضی کا کورس بھی کیا گیا. انہیں کے یہ لڑکے ہیں محمد حبان اعجاز یہاں، اور سورہ فاتحہ وہ سب کے سامنے پڑھ. احمد ندوی صاحب سے ہم سب سے پہلے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے تاثرات چند منٹوں میں پیش کریں گے. مفتی اعجاز صاحب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أما بعد، قد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات محترم، عزیز طلبہ اور قادرین حضرات، میں آپ تمام حضرات کا بے حد ممنون مشکور ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ تمام لوگوں کو ایک ایسی مجلس میں، ایک ایسی تقریب میں شرکت کرنے کی سعادت نصیب فرمائی جس میں بے پناہ رحمتوں کا نزول ہوا کرتا تھا. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن شریف میں فرمایا کہ میں نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. حضرات محترم، آج دیکھیے کہ ہمارے سامنے ننھے ننھے بچے کس طرح قرآن شریف کو اپنے سینے میں بسا لیا. ایک اللہ تبارک و تعالی کا بڑا اعجاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی کتاب 30 پارے کو ایک چھوٹا سا بچہ جس کو کسی چیز کا شعور نہیں ہے،
اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی کتاب کی ذمہ داری دی، اتنی بڑی کتاب کی سینے میں بسا دیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم ہے۔ اس لیے ہم والدین کو جن کے بچے حافظ قرآن بنے ہوئے میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہے۔ یقیناً کل قیامت کے دن آپ کے سروں پر تاج پوشی ہوگی، اور پھر یہ کہ اس کی قدر قیمت اس وقت ہم کو سمجھ میں آئے گی جب ہم لوگ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور اس وقت جب گارجین کو اس بچے کے والدین کو جب سر پر تاج بنایا جائے گا اور پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں، تو کہا جائے گا یہ وہ حضرات ہیں جن کے بچے حافظ قرآن بنے۔ حضرات محترم، آج بے حد میں خوش ہوں، آج دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی بچے یہاں پر داخلہ لیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بچوں کو حافظ قرآن بنائے، اور پھر یہ کہ اس کو حافظ قرآن کے ساتھ عالم و عمل بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس مجلس میں جو ہم لوگوں نے شرکت کی ہے اس کو قبول فرمائے، اور پھر یہ کہ یہاں کے منتظمین، یہاں کے مدرسین، اور پھر یہ کہ یہاں کے اساتذہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت تندرستی کے ساتھ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو یہاں پر بیٹھنا، یہاں آنا قبول فرمائے۔ حضرات محترم، یہ قرآن شریف کا جو اعجاز ملا ہے یہ اللہ کا بے پناہ احسان و کرم ہوا، بے پناہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بچوں کو جو ہے حافظ قرآن بنایا اور اس کے سینوں میں قرآن کو بسا دیا۔ آج اس ملعون شخص کے منہ پر تماچا ہے جس شخص نے اس قرآن کو تحریف کرنے کا اعلان کیا۔ اس قرآن کے اندر 26 آیتیں ایسی ہیں جو جہاد کی طرف لوگوں کو ترغیب دیتی ہے۔ حضرات محترم، اس شخص کے منہ کے اوپر تماچا ہے یہ بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں اس بچے کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، اور پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ ہم اس قرآن کو اتارنے والے ہیں، ہم اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرات محترم، دیکھ لیجیے ہمارے سامنے دلیل موجود ہے، ہمارے سامنے قرآن کی شکل میں بچے موجود ہیں، جو بچے اپنے سینے میں قرآن کو بسائے ہوئے ہیں۔ ایک حرف، ایک حرکت، ایک زبر زیر بھی اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو ہے قرآن کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر یہ کہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگ جو باتیں کہی گئی اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔